वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीए की मुखालफत की है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से 16 जून को यानी 19 जून को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालफत करते हैं। और इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक तोसी ना की जाए। पेशगी बता दिया था कि 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास को मौखर कर दिया जाएगा। इस खत में वो ये भी लिखते हैं कि माजी में एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका, अदलिया मेंबरान अकलियत में हैं, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए, यानी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदालती मेंबर्स हैं। इस खत में वो ये भी लिखते हैं कि 26वीं तरमीम फैसले से पहले तोसी बहरान को मजीद गहरा कर देगी और ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस खत में मजीद ये भी लिखते हैं कि 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए और आईनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग रुकवाने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज का हकदार हूँ। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को देते हैं, ये मुझे नहीं देंगे। We did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, पाकिस्तानियों ने तजवीज दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के सफीर बन गए। पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाई तो शाम पर आयद पाबंदियां हटा दी। ईरान इसराइल जंग खात्मे के लिए भी कोशां है। रूस से जंग रुकवाने के लिए यूक्रेनी सदर को अमेरिका बुलाकर डांट भी पिलाई। सीज फायर की दरख्वास्त का भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के बाद सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश भारत की तरफ से हुई थी। 10 मई को सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा ने सीज फायर की पेशकश की। सुबह 9 बजे सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारतीय सीज फायर मौक़िफ़ की तस्दीक की। पाकिस्तान ने सीज फायर पर आमादगी अमरीकी और सऊदी राब्ते के बाद जाहिर की। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने हमेशा पाकिस्तान के हक के दिफा का मौक़िफ़ पेश किया। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने सीज फायर के लिए किरदार अदा किया। ईरान इसराइल जंग, वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फोन। मार्को रूबियो ने कहा ईरान से करीबी ताल्लुकात के बायस पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पूरा हल चाहता है, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करने को तैयार हैं। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जंग के मैदान में भारत को हराने के बाद पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी फतह हासिल की। फील्ड मार्शल को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद के लिए दावत दी गई। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ईरान के मिसाइल हमले के बाद तल अवीव की इमारत में आग भड़क उठी। ईरान ने आज सुबह इसराइली फौजी मराकज, फिजाई अड्डे, दिफाई मसनती और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। जनूबी और शुमाली इसराइल पर 30 मिसाइल दागे। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और इलात में भी सायरन की आवाजें सुनी गई। एक मिसाइल हीफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर के करीब गिरा। कुछ ने वस्ती इसराइल में रंगश के इलाके को हिट किया। पासदारान इनकलाब के नए हमलों की 18वीं लहर में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइल के ईरान पर 90 दिन भी हमले जारी हैं। तेहरान, कुम और इस्फहान को निशाना बनाया। कुम में इसराइल ने रिहायशी इमारत पर हमला किया। 2 अफराद शहीद हुए, मुतादिद जख्मी हैं। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी उमूर ने तस्दीक की है कि सुबह सवेरे इसराइल ने न्यूक्लियर साइट, ऑयल रिफाइनरी और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जौहरी मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली है। हमलों में इस्फहान, लंजान, मुबारका और शहर
اضلاع کے کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ وسطی ایران میں حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی ہے، میزائل سٹوریج اور لانچنگ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران اسرائیل صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا مزید کہنا تھا ایران ایٹمی طاقت بنانے کے قریب تھا۔ Speak to us. Europe is not going to be able to help in this. It looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material, and I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. ایران کے جوہری پروگرام کو 2 سے 3 سال پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کم از کم 2 یا 3 سال کے لیے ایران کے پاس جوہری بم کے امکان میں تاخیر کر دی ہے۔ اسرائیل کا 1 ہفتہ طویل حملہ جاری رہے گا۔ ہم اس خطرے کو دور کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ہم وہاں کر سکتے ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے میڈیا جان بوجھ کر ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا امریکی انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ اگر ایران چاہے تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران نے ایک جرمن جاسوس پکڑا ہے جو خود کو سیاح ظاہر کر رہا تھا۔ مہر نیوز نے گرفتاری کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ویڈیو میں جرمن سیاح کو سائیکل چلاتے ہوئے خفیہ فوجی مقامات پر جاتے اور وہاں کی ویڈیو بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جرمن سیاح خفیہ فوجی مقامات کی ویڈیوز بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا رہا۔ قوم کی انٹیلیجنس پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ 12 جون سے اب تک اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق انہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان پر عوامی رائے کو پریشان کرنا اور اسرائیل کی حمایت کرنا بھی شامل ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز میں بات کریں گے شہید بی بی پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کی آواز اور خوشحال پاکستان کی خواہاں تھیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ پر پیغام۔ کہتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وژن سے رہنمائی لیتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کریں گے۔ شہید بی بی کے اصولوں پر کاربند رہ کر ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ شہید بی بی نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ انہوں نے آمریت کے خلاف جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی۔ شہید محترمہ نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں کی قیادت کی۔ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی تھیں۔ اور کراچی بادلوں کی لپیٹ میں ہے، مطلع ابر آلود، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں رم جھم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ کل رات تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے۔ بتائیے گا روحا۔ دیکھیں کراچی کا موسم کافی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، مطلع جو ہے وہ مکمل طور پر ابر آلود ہے۔ سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بوندا باندی کا سلسلہ ہے وہ آج رات بھی اسی طرح جاری رہے گا اور کل بھی صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آج درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ سمندری ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ وقفے سے تیز ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کراچی کا جو موسم ہے وہ اسی طرح رہے گا آئندہ چند روز تک۔ مطلع جو ہے وہ مکمل ابر آلود سے جزوی ابر آلود بھی رہ سکتا ہے اور اسی طرح گرمی کی شدت جو ہے وہ کم رہے گی۔ جی راولپنڈی، اسلام آباد اور گدرنواح میں رات گئے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں بھی صبح سویرے بوندا باندی اور ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، سرگودا، فیصل آباد، جنگ، سیالکوٹ، ناروال، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، سوابی، مردان میں بارش ہوگی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام نے بانی پی ٹی آئی کے نظریے کو ووٹ دیا، بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے کہا ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں حقیقی حکومت قائم ہے، عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا جہانگیر۔ جی بالکل، ترجمان نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے پولیو کے مطابق سیوریج لائنوں کے سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا ہے۔ پولیو ٹیسٹ کے لیے ان سیمپلز 8 تا 23 مئی کو لیے گئے تھے۔ سندھ کے 2، خیبر پختونخوا کے 2، جبکہ بلوچستان کے 2 اور پنجاب کے 1 ضلع میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ لاڑکانہ، میرپور خاص، گوادر، کوئٹہ، راولپنڈی، جنوبی وزیرستان، اپر اور لوور کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ لاہور اور پشین کے ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس سے پاک نکلے ہیں۔ ترجمان NEOC کے مطابق رواں سال ملک میں پولیو وائرس کے 12 کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ قومی سطح پر 3 بھرپور انداز میں انسداد پولیو مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AWANEWS.tv۔